آپ اپنی نماز میں اپیرنس کو امپروو کر لیں، اپیرنس کو امپروو کر لیں۔ مثال کے طور پر باڈی کی کچھ پوزیشنز ہیں نماز کے اندر مانگی گئی ہیں، مستحب ہیں، اس کو پورا کریں۔ چھوٹا سا ایک پوائنٹ عرض کروں، کنٹرول بھی بڑھے گا، نماز بھی امپروو ہوگی، اللہ انشاءاللہ تاثیر دے دے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پوری نماز کے اندر انگلیاں کھول کے نہیں رکھنی ہوتی، بند کرنی ہوتی، اسے نہیں کھولیں۔ آپ کہیں گے اتنی سی بات کرو، اللہ نے مانگا ہے کر لو۔ جب آپ کھڑے ہوں مرد کے لیے ہاتھوں کو زانوں کے اوپر رکھنا ہے، سائڈ میں نہیں رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے، سامنے رکھو۔ سب کی لاجک ہے، اور معصوم کی بیان کی بھی لاجکس ہیں، ہماری سوچی بھی نہیں ہے، بیان کی بھی لاجکس ہیں۔ ہاتھ سامنے ہونے چاہیے، سائڈ میں نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر جب رکوع کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھوں کو صرف رکوع میں ایک جگہ ہے جہاں پہ انگلیاں کھلتی ہیں، باقی سب جگہ پہ انگلیاں بند رہتی ہیں۔ رکوع میں صرف ایک جگہ پہ انگلی کھلتی ہے، انگلیاں کھولیں، تھوڑا سا جو اپنے نیز ہیں اس کو پش کریں پیچھے کی طرف، کمر اسٹریٹ ہونی چاہیے، گردن بھی سیدھی ہو، جھکی بھی نہیں ہو، اسٹریٹ رکھیں۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا میں تیرے راستے میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں، لاجک ہے۔ یہ اپیرنس خدا نے مانگی ہے، ایسے کرو۔ سجدے، اب مثلا کھڑے ہونے میں بہت بڑی، میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپروو کر لیں، خدا نے اس اپیرنس کو مانگا ہے نا، تو کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے۔ مثلا جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں، دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے، ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی کہے کہ حرام ہے، حرام نہیں ہے، مستحب ہے، اس سے نماز امپروو ہوگی۔ نماز امپروو ہوگی تو یہ سمجھ دو آپ نے سب کچھ ٹریگر کر دیا۔ تو پاؤں بالکل سیدھے ہوں، تھوڑا سا گیپ دیں اور قبلے کی طرف ہوں، ہاتھ انگلیاں بند، زانوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ جب آپ قیام کریں، سورہ اور رکوع پڑھ رہے ہیں، مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا سوچیں؟ آپ یہ سوچیں میں ایسے کھڑا ہوں جیسے قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوں میں۔ قیام کا مطلب یہی ہے، قیام کھڑا ہونا، قیامہ بھی اسی سے ہی ہے۔ پھر آپ رکوع کریں، کیا سوچیں؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ رکوع کرتے وقت سوچو کہ میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں۔ سجدہ کریں، سجدہ کرنے جائیں، ہاتھوں کو یوں سیدھا رکھیں قبلے کی طرف، انگلیاں بند، ہاتھ قبلے کی طرف۔ اور کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا میں تیرے سامنے ذلیل اور حقیر ہوں، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، میں تیرے سامنے سرنڈر ہوں، ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔ اس فزیکل سرنڈر کے بدلے میں خدا سے مانگے، خدا مجھے اسپریچولی بھی سرنڈر کروا دے، میں تیرے لیے سوچنا شروع کروں۔ بیٹھیں گے دوسرے سجدے سے پہلے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے۔ روایت نے بہت خوبصورت بیان کیا، میں جب بتاتا ہوں میں لطف لیتا ہوں اس کا، اور کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور آپ نے ظاہر 10 جگہ اور بھی سنا ہو شاید۔ دوسرے سجدے کو کہتے ہیں، یہ جو پہلا سجدہ ہے یہ ہماری کریشن کی طرح ہے، جیسے خدا نے ہمیں پیدا کیا۔ تو جو دوسرا سجدہ ہے یہ کہتے ہیں یہ ڈیتھ ہے، موت۔ دوسرا سجدہ کرنے گئے تو یہ دوسرا سجدہ میری اور آپ کی موت کی طرح ہے، اور اس سجدے کے اندر اپنی موت کو یاد کرے انسان، خدا مجھے اچھی موت چاہیے۔ اور اس دوسرے سجدے کے بعد اگر دوسری رکعت ہوئی یا آخری رکعت ہوئی تو آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ کیسے تشہد پڑھیں؟ یہ سوچ کے پڑھیں کہ خدایا اس گواہی کو قیامت کے دن مجھ سے قبول کر لے۔ تو اگر کسی کا تشہد خراب ہوا تو قیامت کے دن شاید اس کی گواہی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ سب آگے تک جائے گا۔ اور مثال کے طور پر بہت خوبصورت ایک جملہ روایت کے اندر آیا، فرمایا یہ جو پہلا سجدہ ہے یہ کریشن ہے، یہ جو دوسرا سجدہ ہے یہ ڈیتھ ہے، یہ جو ان بٹوین دو سجدہ آپ بیٹھے یہ کیا ہے؟ کہا یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے لیے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی سی ہے، دو سجدوں کے درمیان کتنا اسٹے کرے گا کوئی؟ کہا یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیونکہ خدا سے دوری کی جگہ ہے یہ۔ نماز امپروو کریں گے، بہت ساری چیزیں امپروو ہوتی چلی جائیں گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد عجل فرجا۔